السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقال الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ابتدا اور حمد و ثنا ہے اس پاک رب جلیل کے نام سے جو تمام تر حمد و ستائش کے قابل ہے۔ آج جو موضوع میں آپ کے پیش خدمت لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے ماہ رمضان المبارک کی اول شب و روز کے اعمال اور ماہ رمضان المبارک کی دیگر مشترکہ شب و روز کے اعمال۔ سب سے پہلے میں آپ کے پیش خدمت ماہ رمضان المبارک کی اول شب و روز کے اعمال بیان کرتی چلوں کہ اول شب میں پہلا جو عمل ہے وہ ہے غسل کرنا، کہ جس سے روایات میں آیا ہے کہ جو ماہ رمضان المبارک کی اول شب میں غسل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آئندہ رمضان تک خارش وغیرہ جیسی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس رات بہتی ہوئی نہر سے غسل کرنے کا مزید تاکید کی گئی ہے کہ اس رات جو بہتی ہوئی نہر سے غسل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی باطنی پاکیزگی کو آئندہ رمضان تک محفوظ رکھے گا۔ ماہ رمضان شب اول کے اعمال میں سے سب سے جو بہترین عمل ہے وہ ہے ذریعہ مقدسہ حضرت امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کی ذریعہ مقدسہ کی زیارت کرنا۔ اگر کوئی اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ اس رات حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ مبارک کی زیارت کر سکے تو اپنی گھر کی چھت پر جا کر آسمان کی طرف نظر بلند کر کے اگر وہ یہ جملہ پڑھے گا السلام علیک یا ابا عبداللہ تو اسے اتنا ہی ثواب ملے گا کہ جتنا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اور روایات میں آیا ہے کہ جو ماہ رمضان المبارک کی اول شب میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا تو اسے پورا سال جو حج و عمرہ کرنے والے افراد ہیں ان کے برابر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ماہ رمضان المبارک کی اول شب میں دعائے جوشن کبیر پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ اس کے علاوہ صحیفہ کاملہ کی 40ویں دعائیں پڑھنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ اب آتے ہیں ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کے دن کے اعمال، کہ اس میں بھی غسل کرنا ہے۔ غسل کرنا آب جاری سے غسل کرنا اور 30 چلو پانی کا سر میں ڈالنا کہ جس سے تمام تر پریشانی اللہ پاک اس سے آئندہ رمضان تک دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی اول تاریخ کو جو غسل کرے گا اللہ پاک اس سے تمام تر ذلت، پریشانی، دکھ، درد، رنج و غم کو اللہ پاک اس سے دور کرے گا۔ اس کے علاوہ عرق گلاب کا چہرے پر چھڑکنا، 30 چلو چہرے پر چھڑکنا کہ جس سے اللہ پاک اس سے ذلت و پریشانی کو دور کرتا ہے، اور کچھ عرق گلاب کا سر پر چھڑکنا تاکہ پورا سال وہ سرسام کے درد سے، سرسام کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ اول ماہ کی نماز پڑھنے کی اس میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اور 2 رکعت نماز کے جس میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا سورہ فتح پڑھی جائے، اور دوسری رکعت میں جو سورہ انسان چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اس نماز کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شخص یہ نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سال تمام برائیوں، تمام تکلیفوں سے اسے محفوظ رکھے گا۔ اب ذرا آتے ہیں ماہ رمضان المبارک کے دن و رات کے مشترکہ اعمال، کہ اس کی بھی چند قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے ماہ رمضان المبارک کے راتوں کے اعمال، پھر ہے دنوں کے اعمال، اور پھر ہے کچھ مخصوص اعمال، اور پھر کچھ ہیں سحری کے اعمال۔ اب آئیں ہم مختصر اعمال بیان کرتے چلیں کہ اس میں جو بہترین عمل ہے وہ ہے اس میں چند مخصوص دعائیں ہیں۔ روایات میں آیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں بندہ جتنا ہو سکے دعا، استغفار، مناجات، تکبیر یہ پڑھتا رہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام ماہ رمضان المبارک میں دعا، استغفار، مناجات کے علاوہ کوئی بات نہ کرتے تھے۔ تو دیکھیں ہمارے ائمہ معصومین کی سیرت یہ ہے کہ وہ ماہ رمضان المبارک میں دعا، مناجات، استغفار، نماز کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم ان کے ماننے والے کس طرف جا رہے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک میں ہر واجب نماز کے بعد یہ دعا پڑھے گا اللہم ادخل علی اہل القبور السرور انک علی کل شیء قدیر، تو اللہ پاک اس کے قیامت تک کے گناہ معاف کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا! اس کے قیامت تک کے گناہ معاف کرے گا۔ ماہ رمضان کے دنوں اور راتوں میں بہترین عمل جو ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کا۔
عزیزان محترم، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی بہار ماہ رمضان المبارک کی، کیونکہ اللہ پاک نے اس پاک ماہ میں اس پاک کتاب کو نازل کیا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ دیگر مہینوں میں قرآن پاک کا ایک ختم نکالنا بہتر ہے، سنت ہے، لیکن دیگر مہینوں میں 6 دنوں میں قرآن کا ایک ختم نکالنا بھی سنت ہے۔ لیکن ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اتنی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں پورے ماہ میں نہیں، 6 دنوں میں نہیں، بلکہ 3 دنوں میں ختم قرآن پاک نکالنا بہت اجر و ثواب کا حامل ہے۔ ہمارے کچھ ائمہ معصومین کی سیرت میں ہم دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ وہ قرآن پاک کے پورے ماہ میں ایک دن میں 40 ختم قرآن پاک نکالتے تھے۔ یہ ہے ہمارے ائمہ معصومین کی سیرت۔ اب آئیں دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان المبارک کے کون سے اعمال بیان کیے ہیں۔ اس ماہ میں بکثرت درود صلوات پڑھے اور بہت زیادہ استغفار کرے۔ نیز یہ بتایا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا بہت سارا ورد کرے، جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے ماہ رمضان المبارک میں اس ورد کا بکثرت اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اب آتے ہیں دوسری قسم میں کہ اس میں چند اس سے افطار کے اعمال بیان کیے گئے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں افطار کے متعلق ملتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں نماز مغرب کے بعد افطار کرنا زیادہ مستحب ہے۔ اکثر اوقات ہم نماز سے پہلے روزہ افطار کر کے بعد میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن ائمہ معصومین کی سیرت میں اقوال میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ پہلے ہم نماز مغرب ادا کریں، پھر ہم اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے ہم افطار کرتے چلے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسرے کسی اپنے مومن بھائی کو افطار کرواتا ہے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ ایک روزے دار کو ثواب ملتا ہے۔ اب مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو افطار کروا رہا ہے اور وہ اسی طاقت سے افطار کرنے والا اسی طاقت سے کوئی نیکی انجام دے رہا ہے تو اس نیکی میں افطار کرانے والا اس کا برابر کا شریک ہے، اس کا برابر کا حقدار ہے اس کے ثواب میں۔ اب مزید بتاتے ہیں کہ افطار کرتے وقت سورہ قدر کی تلاوت کیا کریں کہ جس سے رزق روزی میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ افطار کے وقت صدقہ دے تاکہ دیگر مومنین جو حقدار ہے، جو مستحق ہے، ان کی افطار بھی خوشحال سے ہو سکے۔ عزیزان محترم، اس کے علاوہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص روزے دار کو افطار کرواتا ہے تو وہ بھی اس کا برابر کا شریک اور حقدار ہے۔ اس کے علاوہ ماہ رمضان المبارک کی ہر رات 1000 سورہ قدر پڑھنے کا 1000 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے۔ اگر ممکن ہو تو ہر رات 100 مرتبہ سورہ حامیم دخان پڑھے کہ اس سے اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال میں اضافہ کرتا ہے، اس کے تمام تر گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک کی مشترکہ اعمال میں ہر روز نماز مغرب کے بعد دعائے حج پڑھیے کہ جو ہر نماز مغرب یعنی کہ 30 تاریخ کی ہی نماز مغرب کے بعد دعائے حج پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے اعمال میں سے جو ایک بہترین عمل ہے وہ ہے دعائے افتتاح پڑھنا کہ جو انسان کو سکون قلب عطا کرتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں اعمال میں سے ایک اور بہترین عمل ہے، وہ ہے 2 رکعت نماز پڑھنا کہ جس میں ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ توحید پڑھے اور اس نماز کے بعد 7 مرتبہ تسبیحات 4 کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے 70,000 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمانیت کے صدقے اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر عزت و جلالت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان المبارک میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو اعمال کریں اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ ہماری ہر دعا میں ہماری اول و آخری یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمارے آخری نجات دہندہ، آخری چراغ، امید چراغ، آخری دعا زہرا کا جلد از جلد ظہور فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام، التمس دعا۔